اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس بابرکت مہینے سے پورا طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ محرم کا خاص وہی وظیفہ ہے اور خاص دنوں کا وظیفہ ہے، چونکہ محرم میں 9 اور 10 خاص فضیلت کے باعث ہیں، اس لیے سنی اور شیعہ کے جنگ میں نہ پڑے۔ جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں چھپا کر رکھی ہے، ان فضیلتوں سے فیض یاب ہو اور کربلا پڑھے، کربلا سیکھے، سمجھے، اپنے بچوں کو سکھائے، فرق بتائے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ ایک سجدے کے پیچھے کتنی جانیں کٹ گئی، لیکن وہ سجدہ ضائع نہ ہوا، وہ سجدہ ہوا، اور اس حال میں ہوا کہ کتنے سو صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہم اس سجدے کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ایسا سجدہ کرے کہ وہ زمین پر نشان چھوڑ دے، وہ لوگوں کے دلوں پر نشان چھوڑ دے، سنی اور شیعہ کا فرق مٹا دے، کیونکہ اس میں کچھ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب بندے ایکول ہیں۔ ہاں، تقویٰ کے لحاظ پر ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، عبادت کے لحاظ پر، اخلاق کے لحاظ پر، لیکن اگر ہم سنی اور شیعہ کے جنگ میں پڑیں گے تو نہ آپ کے ہاتھ کچھ لگے گا، نہ کسی اور کے ہاتھ کچھ لگے گا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور کہ اگر ہمیں دنیا میں کسی کی سے اپنا کام نکلوانا ہو تو ہم منتوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم تعریفوں میں پڑ جاتے ہیں، اور جب ہم کسی بادشاہ کی یا کسی بڑے آدمی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور خوشی میں ہمارا کام کر جاتا ہے۔ اگر یہی طریقہ کار ہم دنیا کے رب کے ساتھ اپنائیں، تھوڑی سی تعریف کر کے اپنی حاجت منگوائیں، اپنا کام بنوائیں، تو کیا ہی بات ہوگی۔ جس نے خود اپنی تعریف میں کئی صورتیں نازل فرمائی ہیں، ان میں سے بہترین صورت ہے صورت اخلاص کی۔ اور ان بابرکت مہینوں میں چند دن ایسے ہیں، 8، 9 اور 10 محرم، کہ اگر ہم اسی تعریفی صورت کا ورد کریں گے اور جو اللہ سے مانگیں گے وہ ہمیں دے دیا جائے گا، تو کیا ہی بات ہوگی۔ صورت وہی ہے، طریقہ کار وہی ہے، لیکن تعداد مختلف ہے، اوقات مختلف ہے، طریقہ کار مختلف ہے۔ اب جن لوگوں کے حاجات ہیں، مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، غرض جو بھی مشکل ہے، جو بھی حاجت ہے، اگر وہ 8، 9 اور 10 محرم کو اپنی زندگی کے چند اہم لمحات وقف کریں گے اس ذات کی تعریف میں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کے دست قدرت میں یہ ساری کائنات ہے، جس کے بغیر پوچھے ایک پتا تک ہل نہیں سکتا، تو اگر آپ اس کی تعریف کر کے دنیا کا ہر کام منگوا لیں گے تو کیا ہی بات ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 8، 9 اور 10 محرم کے بابرکت دن اللہ کی تعریف ایسے کرنی ہے کہ کسی بھی ٹائم آپ مختص کر لیں اپنی آسانی کے لیے، جس بھی ٹائم آپ کرنا چاہیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کریں گے۔ 8 محرم بھی، 9 محرم بھی اور 10 محرم بھی۔ 10 محرم جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل کرنی ہے، اور نفل کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کر کے اپنی مشکل پیش کرے، اپنی حاجت پیش کرے اور بے فکر ہو جائے، کیونکہ آپ نے رحمان کے سپرد کام کر لیا ہے۔ بے شک رحمان کے آگے کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا۔ ہاں، ہمیں طریقہ آنا چاہیے اپنی بات منوانے کا، اور اگر آپ فرض کے سر انجام دینے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، اور اس کے بعد آپ اللہ سے کوئی بات منگوانے کا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص چند احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم دن میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو تمہارے لیے جنت میں گھر یا محل تعمیر کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب بھی اپنے بستر پر جاتے تو سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ دم کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے، اور جہاں تک جسم پر ہاتھ پھیر سکتے تھے ہاتھ پھیرتے۔ اس سے کیا ثابت ہے کہ جو برے اثرات ہیں، جو نیگیٹو اثرات ہیں، وہ ہماری باڈی سے اس طرح سے خارج ہوتے ہیں یا زائل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ طریقہ کار اپنائیں۔ اور ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن پاک سناتا ہوں،
تب انہوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمان کی تعریف ہے، یہ رحمان کا تعارف ہے ہمارے سامنے کہ کیا ہے ہمارا رب، کیسی ذات ہے ہمارا رب۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بے شک وہ ہر صفت کا مالک ہے۔ تو جب بھی کوئی کام ہو آپ کا، جب بھی کوئی دعا کرے، خصوصاً اہتمام کرے سورہ فاتحہ کا، سورہ اخلاص کا، اور اس کے بعد اپنی حاجت منوائے، انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور قبول ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ یوم عاشورہ کا روزہ آپ نے مس نہیں کرنا، کیونکہ یہ آنے والا اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 اور 10 یا 10 11 کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ تو بہتر یہ ہے یا تو 9 اور 10 رکھ لے یا 10 اور 11 کا۔ اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کے دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔